السلام علیکم۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور نہ بجنے والی اس گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ حضرت شاہ صمد تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو گمان گزرا شاید یہ سب واقعہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بدسلوکی کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کوئی بھی صورت ہو بغداد واپس لاؤ۔ حکم پاتے ہی مشیران تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ کاسی شاہدوں نے دست بدست عرض کی حضور واپس بغداد تشریف لے چلے۔ یہ سن کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ مجھے ذلیل کیا گیا آج پھر اس مقام پر جانے کا کہہ رہے ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، لیکن شاہی کارندے بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے تو آپ کو ان پر رحم آ گیا۔ جب آپ شاہی محل پہنچے وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے بادشاہ سے پوچھا۔ بادشاہ نے جواب دیا یہ میرے جوان بیٹے کی میت ہے۔ آپ کے بغداد سے جاتے ہی اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی دل آزاری کے باعث میرا بیٹا اس انجام کو پہنچا۔ شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ فی الواقع اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ حضرت شمس نے فرمایا ممکن ہے قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو، تمام عمر بیٹی کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ بادشاہ نے کہا میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا فرمائیں۔ بادشاہ کہا ہو سکتا ہے آپ کی دعا سے اسے نئی زندگی مل جائے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، پھر بھی تمہاری تکلیف قلب کے لیے مالک کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایوان شاہی کے کمرے میں بھی دعا کے الفاظ گونج باقی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر گیا کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا سا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، اسی کا شکر ادا کرو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہی کرامت آپ کے لیے وبال جان بن گئی۔ لوگوں نے آپ کو شعبے باز کہا، آپ کے خلاف صفا آرا ہو گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی۔ اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا جب آپ لہو لہان تھے۔ ولی عہد سلطنت شہزادے محمد کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ساتھ ہو لیے بغداد سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت کے بعد ملتان پہنچے اور سکونت اختیار کی۔ ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ کی مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزاد محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا مگر کسی نے پورے شہر میں آگ نہ دی۔ ایک سنگدل شخص نے اس وجہ سے شہزادے کو اتنا مارا کہ چہرے پر زخموں کے نشان ابھر آئے۔ واپس آ کر شہزادے نے پورا واقعہ سنایا تو آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں غفا سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس نے فرمایا آسمان پر نظر کی، سورج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں، اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دیں گے۔ آپ نے فرمایا نادان نہیں، صفاق آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کے چہرے کو دیکھو، زخموں سے سجا دیا، آخر اس کا جرم کیا تھا؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ میری خاطر بھیک مانگنے گیا لیکن اس کو شہر والوں سے زخم ملے۔ جب تک سارے شہر کے جسم ابلوں سے نہیں بھر جائیں گے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ خدا کے لیے انہیں معاف کر دے۔ ملتان کے دانے راس
حضرات نے سفارش کرتے ہوئے کہا، خیر جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر سورج سے مخاطب ہوئے اور کہا، اپنی حرارت کم کر دے، معلوم نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ لوگ اب بھی ملتان کی گرمی کو اس واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا